اس سیناریو میں جب ایران انگیج ہے، وہ امریکہ اور اسرائیل اور انڈیا اور افغانستان یہ اپیرنٹلی ایک پیج پہ ہیں، آپریشن سندور ریزیوم ہو سکتا ہے؟ دیکھیں دے کانٹ ڈیئر، ابھی یہ کچھ بھی نہیں کر سکے ہیں، دے آر فار بیہائنڈ اس. جو ہمارے پاس ملٹی ڈومین آپریشن میں جو ہم نے تیاری کی ہوئی ہے چیف آف ڈیفینس فورسز کے ہیڈ کوارٹر میں، جو ہم نے ایک نیا سسٹم بنایا ہے اور جس میں لینڈ، ایئر، سائبر وارفیئر، الیکٹرانک وارفیئر جو ہم نے کمبائن کیے ہیں، ڈرون وارفیئر، راکٹ، ایک ہم نے ایک نیا آرگنائزیشن بنائی ہے. ہم ان کا وی کین پلے ہیلپ ود دیم. یقین کریں ابھی ایئر فورس جو اڑا سکتے، ابھی وہ نہیں کر سکے جو کہا جو ہم نے کر لیا ہوا. یہ ان کو ابھی 2-3 سال لگیں گے صرف اس کی تیاری کرنے کے لیے. اس لیے اس وقت یہ یہی کر سکتے ہیں، پراکسی کو یوز کر سکتے ہیں. یہ تو بلکہ اسرائیل کی پراکسی بن گیا انڈیا. اور یہ جا کے دیکھیں نا 3 ٹیررسٹ ملک مل گئے ہیں. انڈیا جو ٹیررزم کر رہے ہیں کشمیر میں اور اپنے اقلیتوں کے ساتھ، اسرائیل غزہ میں جو کر رہا ہے، اور ادھر افغان طالبان اور یہ جو فوجی یہ ادھر کریں گے، تینوں ٹیررسٹ کا ایک بڑا خطرناک ٹوئکا بنا ہوا ہے. لیکن دے کانٹ ڈیئر لک ٹوورڈ. ہم نے کوانٹیٹی پلاننگ جو ابھی کی ہوئی ہے، یقین کریں 50-60% ہم نے پہلے کیے، اس سے زیادہ ان کو نقصان ہو. اکنامک لاس ایسٹ میں جن کی ریفائنریز ہیں یہ دے ول بی سارٹڈ آؤٹ. اور یہ بھی وہ بات نہیں کہ فوجیں پہلے چڑھائی کرتے ہیں، پہلے دے ابھی یہ سافٹ ٹارگیٹ آپ ہوتے ہیں میزائلس، اور 1-1 انچ ایریا ہماری رینج میں، 1-1 انچ. ابھی تو ہم نے صرف فتح 1 اور فتح 2 فائر کیا تھا، اور سائبر وارفیئر ہم نے سارے گریڈ اڑا دیے تھے. 80% 70% نیو دہلی ڈاک ہو گیا تھا. ان کے چیف آرمی اسٹاف کی پوری میٹنگ ہم نے ہیک کر لی تھی. تو یہ ابھی کچھ نہیں کر سکتے. میں آپ کو بتاؤں یہ صرف گدر پر کہ ہم نے عوام کو یہ ڈرانے کے لیے یہ رام گسوانی اور یہ ان کے تو میں جاتے نہیں ہوں، اتنے مجھے رنگ کرتے ہیں. آئی سے آئی ول نیور کم ان دے ڈونٹ ڈیزرو. یہ سوائے پاکستان بیشنگ کے اور کیا کرتے ہیں. تو اس لیے ان کو، اور ان کو شرم بھی نہیں آتی ہے، ان کو دنیا کے سامنے ان کو مار پڑی ہے. پھر یہ دے ہیو دا گٹس ٹو ٹاک اٹ لائک دس. امیجن کریں کہ پاکستان وہ اس لیے جب ہمارے سپاہ سالار کے خلاف ہے، ان کو جوتے جو اس نے مارے، منہ کھڑا کیا ان کا، آپ کے سامنے ان کا حال ہوا ہے. امریکن پریشان اس وجہ سے ہیں کہ ہم تو انڈیا کو سمجھتے تھے کہ یہ کہ چائنا کو کنٹین کرنے کے لیے اس کو استعمال کریں گے. یہ تو اتنے چھوٹے ملک پاکستان کو کنٹین نہیں کر سکے، تو یہ کیا کریں گے. اس لیے انہوں نے اب ان کے سے نظر ہٹا لی، آئسولیٹ ہو گیا نا بالکل دنیا. انیکا مجھے یہ بتائیے گا کہ سیکنڈ ورلڈ وار میں ایک ورلڈ آرڈر آیا، اور وہ تھا کہ پوسٹ سیکنڈ ورلڈ وار کے نئے مڈل ایسٹ میں کنگڈمز بننی تھی، مملکتیں بننی، الائنسز بننے تھے، سیٹو، سینٹو، RCD، اس کے بعد یونائٹڈ نیشنز، اور پھر WHO اور یونیسکو، اور یہ یو نیم اٹ، یہ سارے بنے. لیکن آج جب ہم دیکھتے ہیں تو یہ سب ریڈنڈنٹ ہو چکے ہیں، دے آر آف نو یوز. آر وی کمنگ ٹو اے پوائنٹ کہ جہاں پہ یہ ساری چیزیں انکلوڈنگ دا یونائٹڈ نیشنز جو ہیں ری وزٹ ہونے والے ہیں، اور انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس ہے. یعنی اس کی بات تو ایک مذاق ہے نا، کب سے نیتن یاہو کے ریسٹ وارنٹ نکال کے بیٹھا ہوا ہے، تو وہ ہر جگہ پہ اسٹیٹ پروٹوکول لے رہا ہے جا کے. آپ یہ دیکھیں نا کہ طالبان کو کسی ملک نے ریکگنائز نہیں کیا، انڈیا کے پاس ان کا فارن منسٹر جا کے بیٹھا ہوتا ہے ہر وقت، اس کو اسٹیٹ پروٹوکول مل رہا ہوتا ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ یہ ادارے اب غیر فعال ہو چکے ہیں. تو آر وی فاسٹ کمنگ ٹو این ایریا کہ جہاں پہ اب نئی چیزیں بننے والی ہیں؟ صاحب میں نے پہلے بھی عرض کیا، رول بیسڈ ورلڈ آرڈر کولیپس کر چکا ہے. کولیپس کر نہیں رہا، کولیپس کر چکا ہے. ہم لوگ ایک کیوس کے ایرا میں جا رہے ہیں، اس ایرا میں جہاں مائٹ از رائٹ ہے. اس سے پہلے بھی مائٹ از رائٹ ہی رہا، لیکن صرف ایک ملک، کیونکہ یونی پولر دنیا تھی، صرف USA کے پاس طاقت تھی، اسی لیے وہ جو دل کرتا تھا وہ کرتا تھا. چاہے وہ عراق وار ہو، چاہے وہ افغان وار ہو، چاہے وہ ویتنام کے اوپر وار ہو، چاہے یو نیم اٹ، اور US کا جو دل کرتا تھا وہ کرتا تھا. لیکن اس ٹائم پر دنیا یونی پولر سے ملٹی پولر کی طرف جا رہی ہے. چائنا اور رشیا 2 بڑی طاقتیں ہیں، اس میں کوئی شک کی بات نہیں کہ وہ ابھی ڈائریکٹ کسی بھی جنگ میں حصہ نہیں لینا چاہتی ہیں until or unless they feel that it's inevitable to be a part of it. اس ٹائم پر آپ یہ بھول جائیے کہ UN، آپ بھول جائیے کہ انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس، آپ بھول جائیے کہ انٹرنیشنل کرائمز کورٹ، کوئی بھی کورٹ کام کرے گی، کیونکہ اسرائیل نے سٹارٹ کیا غزہ کے اوپر اٹیک کرنا، تمام انٹرنیشنل ہیومینیٹیرین لاز کی وائلیشن کی، تمام انٹرنیشنل جو رولز ہیں ان کی وائلیشن کی، جنیوا کنونشن، ویانا کنونشن، یو نیم اٹ،
کون سا ایسا قانون نہیں تھا جس کی وائلیشن نہیں کی ہو اسرائیل نے؟ ہسپتالوں کے اوپر آپ اٹیک نہیں کر سکتے، اسکولوں پہ آپ نہیں اٹیک کر سکتے. غزہ کے اندر سب سے زیادہ اسکولوں اور ہسپتالوں کو ٹارگٹ کیا گیا. ابھی ایران میں اٹیک کیا گیا تو یہاں اسکول کی بچیوں کو شہید کر دیا گیا، درجنوں سینکڑوں کی تعداد کے اندر بچیوں کو شہید کر دیا گیا. سو رول کدھر ہے، کس کے لیے ہے؟ صرف ان کے بڑی لیے ایک امپورٹنٹ میرے پاس بریکنگ نیوز ہے، اور یہ پرائم منسٹر شہباز شریف نے ٹویٹ کر دی ہے، جو میٹنگ آپ کہہ رہی تھی اس کے بعد کی، کہ گورنمنٹ اینڈ the people of Pakistan join the people of Iran in the hour of grief and sorrow and extend the most sincere condolences to the martyrdom of His Eminence Ayatollah Sayyid Ali Khamenei. Pakistan also expresses concern over violation of the norms and of international law. It is an age-old convention that the heads of state government should not be targeted. We pray for the departed soul. May Allah Almighty grant patience and strength to the Iranian people to bear this irreparable loss. Prime Minister of Pakistan, Anika. This is exactly جو اس سے پہلے بھی جو موپا کی طرف سے اسٹیٹمنٹ آئی تھی اس کے اندر بھی کنڈیمنیشن تھی، لیکن یہ خامنائی کی ڈیتھ کے بعد، ان کی شہادت کے بعد obviously سچویشن ذرا زیادہ گریو ہو گئی ہے، کیونکہ اب ایران کے پاس they have nothing to lose anymore. انہوں نے وہ چیز جو لوز کرنی تھی، جس کو بچانے کے لیے بیسکلی یہ ساری چیزیں ہو رہی تھی، کہ یہ جو رژیم چینج کی بات کر رہا تھا یو ایس اے اینڈ اسرائیل بڑے عرصے سے، 1995 سے اسرائیل تو کہہ رہا نا they have nuclear weapons, they have nuclear weapons. نیوکلیئر ویپنز ہوتے تو کیا واقعی میں اس ٹائم پر اٹیک کر سکتے تھے؟ نارتھ کوریا کے اوپر، نارتھ کوریا پہ کر کے دیکھیں نا ذرا. میں نارتھ کوریا کے اوپر اٹیک اس لیے نہیں کرتے بیکاز دے نو کہ وہاں واقعی میں نیوکلیئر جو، اور وہ نارتھ کوریا والا ببلو جو ہے نا وہ ہل بھی جاتا ہے ذرا جلدی جلدی، وہ کچھ بھی کر دے گا. جی مبشر ایک دیکھیں، اس وقت جو ورلڈ وار کی بات کریں، مسلمان ملکوں نے ایک ہی سروائیول ہے، گیٹ یونائٹیڈ. 57 ملک ہیں، اتنے ریسورسز ہیں، اگر اس کے کولیکٹیو یوز کریں، چاہے وہ ایجوکیشن میں، وہ ہارڈ ویئر میں، فوج میں، بہت کچھ کر سکتے ہیں. دس از اے سکول آف تھاٹ. یہ اگر سوچیں گے تو تبھی سروائیول ہے، ورنہ اسرائیل مڈل ایسٹ کو ایک ایک کر کے ایسا رکھا جائے. آپ مجھے بڑی کوئکلی ایک بات بتائیں، میں آپ کو چلیں خبر دے دیتا ہوں، آپ نے اس کو ماننا ہے مان لیں، نہیں ماننا نہ مانیں. اس سال 3 مسلمان ملک جو ہیں صفحہ ہستی سے ڈیفرنٹ ہو جائیں گے، ان کی جغرافی بدل جائے گی. یمن ہے، عراق ہے اور سیریا ہے. اور اگلے 2 سالوں میں مزید آپ کی ممالک کی کنگڈمز اور جیو پولیٹیکل شیپ، یہ دونوں بدلنے والی ہیں اگلے 2-3 سال میں. آپ سنبھال لیں مسلم امہ کو. That's what I'm saying کہ اس لیے اگر آپ یونائٹیڈ ہوں گے تو بچیں گے. آپ یہ جس طرح کبوتر آنکھیں بند کر لیتا ہے نا، یہ مڈل ایسٹ کنٹریز آنکھیں بند کیوں نہیں ہیں؟ گریٹر ایسٹ میں آپ دیکھیں نا، کہاں سے نیل ریور سے لے کے ایسٹ میں اور ویسٹ جو گریٹ ریور جو ہے وہاں تک انہوں نے اپنا پورا ریڈ ایریا مارک کیا ہوا ہے. دس از آورس. اس میں سب شامل ہو رہے ہیں. کتنے پارٹ سعودی عرب کے ہیں، کتنا ایجپٹ ہے، کتنا جارڈن ہے، کتنا اور ممالک ہیں. So when you know it and then you're not uniting yourself, then what will happen to you? پیسہ سارا آپ کا باہر ہے، پورے مڈل ایسٹ کے اوپر امریکہ کا قبضہ ہے. آئی ریپیٹ، قبضہ ہے. یہ چوائس نہیں ہے، یہ پھنس گئے ہیں، لا کے بیٹھ گئے. پھر آپ کیسے کہتے ہیں ایران نے غلط کیا؟ پھر تو اس نے صحیح کیا. دیکھیں ایران نے نہیں غلط نہیں کیا بالکل. وہ اگر وہ جا رہے ہیں تو وہ ان کے بیسس پہ جا رہے ہیں، وہ ان ملکوں میں اٹیک نہیں کر رہے سویلین پہ.